میں نے بی اے کیا ہوا ہے، ماسٹر میرا سٹارٹ ہے۔ میں نے بہت مشکل سے کیا ہے کیونکہ میرے والدین بہت غریب ہیں اور اس غریبی میں نے بی اے کیا اور اب ماسٹر میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتی ہوں۔ یہ گدا گاڑی بھی خود چلاتی ہیں اور ان کے لیے چارہ بھی خود لے کر آتی ہیں۔ اب کام کرنا کھانا تو ہے، آپ کو پتہ اتنی مہنگائی ہے۔ میں نے پنجاب پولیس میں اپلائی کیا ہے، موٹر وے پولیس میں اور رینجر پولیس میں اپلائی کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ عزیز عظیم الشان پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستان سٹوریز دیکھنے والوں کو خرم اقبال کا سلام۔ ناظرین اکرام، آج میں موجود ہوں پنجاب کے ضلع گجرانوالہ کے ایک نواحی گاؤں میں۔ یہاں پر ایک ایسی خاتون، ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو کہ پاکستان کی ایک بہترین قد والی لڑکیوں کے زمرے میں آتی ہیں، ان کی ایک لسٹ میں آتی ہیں۔ جی تو آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جناب فریدہ دختر عاشق سے، جن کی ایجوکیشن بی اے اور جنہوں نے ماسٹر کو جاری رکھا ہوا ہے، لیکن اتنی ایجوکیشن اور اتنی قد و قامت ہونے کے باوجود کیوں وہ یہ کام کر رہی ہیں، کیوں اب تک اسی جگہ پر اسی لیول پر ہے۔ تو آئے بلا تاخیر ان سے بات کرتے ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 7 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ اتنا لمبا قد، ماشاءاللہ۔ کیا کرتی ہیں آپ، کیا کھاتی ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کھاتی، روٹی کھاتی ہوں۔ نہیں، پاکستان میں بہت سی ایسی خواتین ہیں وہ بھی روٹی کھاتی ہیں، تو آپ کیا لگی مقصد؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جن خاتون سے ملے ہیں کسی جگہ پہ آپ ایس ایچ او ہیں یا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے کچھ ملا ہی نہیں تو میں نے کیا بننا تھا۔ اچھا، اتنی ایجوکیشن آپ کا یہ جو دورانی ایجوکیشن کا کس طرح سے گزرا؟ میں نے بہت مشکل سے کیا ہے کیونکہ میرے والدین بہت غریب ہیں اور اس غریبی میں نے بی اے کیا اور اب ماسٹر میں نے سٹارٹ کیا ہوا۔ میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتی ہوں۔ والد آپ کی کیا کرتے ہیں؟ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، خود ہی کام کرتی ہوں اور پڑھتی بھی ساتھ ہی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، یہ جو میں یہ سارے مال مویشی دیکھ رہا ہوں، ان تمام کی آپ دیکھ بھال خود کرتی ہیں؟ میں نے یہاں پر مختلف ذرائع سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ مختلف گاؤں کے اندر جا کر جو ہے یہ گدا گاڑی بھی خود چلاتی ہیں اور ان کے لیے چارہ بھی خود لے کر آتی ہیں، تو کیا آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا ان کے مردوں کے مد مقابل کام کرتے ہوئے؟ کس طرح کی فیلنگ آتی ہے؟ ڈر نہیں لگتا، لیکن یہ میری مجبوری ہے کیونکہ میں نے اتنی دفعہ اپلائی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپلائی آپ کس چیز میں کرتی رہی ہیں؟ میں نے پنجاب پولیس میں اپلائی کیا ہے، موٹر وے پولیس میں اور رینجر پولیس میں اپلائی کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوتا کہ اتنی ایجوکیشن ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دکھ ہو رہا ہے کہ یار اتنے ہائیسٹ لیول کی خاتون ہے جو ماسٹر کر رہی ہیں، اس کے باوجود آپ ایسے ہی یہ مال مویشیوں کی دیکھ بھال کر؟ کیا کروں، میری مجبوری ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اب کام کرنا کھانا تو ہے، آپ کو پتہ اتنی مہنگائی ہے، مانگا بھی نہیں جاتا کسی سے اتنا، تو کام کرنا ہے تو کھانا ہی ہے۔ اب میری مجبوری ہے جو میں سب کچھ کر رہی ہوں۔ سنا ہے کہ کافی دور تک جاتی ہیں یہ گدا گاڑی پہ، تو آپ کو صحیح چلانی آتی ہے؟ چلانی کیا آتی ہے، بس مجبوری ہے، اس میں کون سی ٹریننگ لینی ہوتی ہے۔ تو آپ کے جو بھائی ہیں بڑے ہیں آپ سے چھوٹے ہیں؟ نہیں، سب سے چھوٹے ہیں، وہ بھی چھوٹے ہیں، ابھی اس نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد اب وہ فری ہے۔ آپ کے جو والد صاحب کی ڈیتھ کتنے عرصے پہلے ہوئی ہے؟ 7 سال ہو گیا میرے والد جی۔ تو تب سے آپ یہ سارا کچھ اکیلے سنبھال رہے ہیں؟ ہاں جی، میری 2 سسٹر کی شادی کی ہے اور اب میں اور میرا بھائی ہے، میری اچھا، ماں جو ہے۔ آپ نے اپلائی کیا تھا تو آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہوئے تھے؟ ہاں جی، رننگ میں بھی، ریٹن ٹیسٹ میں بھی، انٹرویو میں فائنل لسٹ جب ہوتی ہے تب کوئی نہیں نام آتا، حالانکہ مجھ سے جن کے کم نمبر ہوتے ہیں وہ آگے چلی جاتی ہے۔ آپ کی تو ماشاءاللہ ہائٹ بھی صحیح ایس ایچ او والی ہاں ہائٹ ہے۔ جی، ہائٹ تو ہے، وہ 4 یا 2 انچ، 5 فٹ 2 یا 4 انچ مانگتے ہیں، لیکن میری تو 8 انچ ہے۔ 5 فٹ 8 انچ کی ہائٹ ہے آپ کی۔ اچھا، آپ کوشش کیوں نہیں کرتی کہ پرائیویٹ جابز بہت ہیں؟ میں نے پرائیویٹ میں بھی بہت دفعہ اپلائی کیا ہے، لیکن کوئی نہیں، تعلقات والے رکھ لیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ پے بہت کم دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پھر سسٹم اتنا خراب ہے، مہنگائی ہے، نہیں پے ہوتا اتنا سب کچھ۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کوئی معاشرے سے کوئی شکایت؟ معاشرے سے مجھے یہی شکایت ہے کہ آج کل دیکھیے یہ ٹک ٹاکر ہے، اتنی خاص نہیں بناتے، عام سی ہوتی ہے، اسے لائک اتنا کیا جاتا ہے، اس کے بارے اتنا کمنٹس دیا جاتا ہے، لیکن ہم جیسے اگر اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں پیچھے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ماسٹر کیا ہوتا ہے، ایم ایس سی کی ہوتی ہے، انہیں پیچھے کیا جاتا ہے، لیکن ان کاموں کو آگے کیا جاتا ہے اور پیسہ بھی یہی کما رہے ہیں آج کل۔ بالکل جی، میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے، اگر معاشرے کو دیکھا جائے تو یہاں پر راتوں رات کیا ہوتا ہے جی، کسی کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، اس طرح کے بچے جن کے ماں باپ پوری زندگی ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی ان کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، ان کو پڑھانے میں لکھانے میں، یہ اپنا مال مویشیوں کو دیکھ بھال کر کے، کھیتوں کے اندر کام کر کے، اینڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے پھر دوبارہ سے اپنے ماں باپ کے پاؤں کے پیچھے ہی پاؤں رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ ابھی تک پاکستان کے اندر وہ ریت ابھی تک ختم نہیں ہوئی کہ موچی کا بیٹا موچی ہی بنے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معزز اداروں کے اندر، پنجاب پولیس، رینجرز اور مختلف اس طرح کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر انہوں نے
अप्लाई किया था, लेकिन अब तक किसी भी किस्म की कोई इनको रिप्लाई नहीं आया। रिटन टेस्ट में जाती हैं क्लियर होता है, रनिंग टेस्ट में जाती हैं क्लियर होता है। फिजिकली आप देख सकते हैं कि इनका कद भी मैं इनके साथ जो है बिल्कुल छोटा लग रहा हूँ, इनका कद जो है मुझसे अप है। तो ये मेरी तमाम इदारों से जो है गुजारिश है, बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि खुदारा इस तरह के बच्चों को जो है ना थोड़ा सा किया जाए, इनके ऊपर थोड़ा सा हाथ रखा जाए, क्योंकि ये गरीब घर के जो लड़के या लड़कियां होती हैं, इनके लिए पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है। पढ़ाई इनके लिए ऐसा है कि जैसे इनके माँ बाप पूरी ज़िंदगी का सरमाया इनके ऊपर लगाते हैं, बिल आखिर ये फिर से अपने माँ बाप के किए हुए काम उनको दोबारा निभाने लग जाते हैं। इनको कोई किसी किस्म की पोस्टें नहीं मिलती। इस तरह के बच्चों को प्रमोट किया जाए। तो आपने पिछले दिनों के अंदर देखा होगा कि किस तरह से डांस गर्ल जो थी, एक बेहुदा सा डांस किया और रातों रात वायरल हुई। और इस तरह के बच्चे जो एक अरसे से एक लिमिट के अंदर रहकर मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, ना कि इस तरह की कुछ जो बैठी होती है, अवाम बैठी होती है सोशल मीडिया के ऊपर, उनके लिए कुछ भी नहीं करना, ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो इस तरह से जगह जगहों पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इस तरह के जगहों के ऊपर काम कर रहे हैं। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मुझे स्क्रीन के ऊपर चलाते हुए ये दुख महसूस हो रहा है कि इतनी एजुकेशन होने के बावजूद ये बच्ची, ये पाकिस्तान की बेटी इस तरह का काम कर रही है। मेरी फिर से एक बार वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस तरह के बच्चों के ऊपर बिलखसूस गौर किया जाए और ये जो मखसूस सिस्टम है और ये जो करप्ट सिस्टम है, इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो बच्चे जिस सीट के हकदार होते हैं उनको वो सीट दी जाए। तो मेरी तमाम नाजरीन से भी गुजारिश है कि आप बताएं इनकी फिजिकल जिसामत के मुताबिक इनके ऊपर कौन सी पोस्ट जो है सूट करती है। अपने मेज़बान खुर्रम इकबाल को कैमरामैन फैज़ान भट्टी के साथ इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।